بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ پیارے بھائیو، جو بندہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کے 10,000 حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھائے گی نہ کیڑے مکوڑے۔ یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بہت زیادہ برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزار لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچئے آپ کے درود شریف پڑھنے سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی کیا شان ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام نکاح کے بعد میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مہر کے طور پر درود پاک پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو ان پر ماں حوا حلال ہو گئی۔ ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم آپ کو چند فائدے آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والا، تم بھی ان پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف عمل کو پاک کرتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ زمین و آسمان میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے ہوئے اور وضو ہونے کے بعد، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھنے اور پڑھنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت درود شریف پڑھنا بہترین مانا جاتا ہے۔ درود پاک کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ درود پاک کا ورد کریں۔
ناظرین، مولا روم نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھا ہے، ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا، تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں، پھر اسے اپنے چھتوں میں اگل دیتے ہیں، بس وہی شہد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چمن سے اپنے گھر تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ اے میرے آقا، شہد کی یہ لذت اور مٹھاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے۔ سبحان اللہ، ہم مسلمانوں کو شہد کی مکھی سے درس حاصل کرنا چاہیے اور یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اگر ہم خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں تو یقیناً ہماری عبادت میں مقبولیت اور مٹھاس اور شیرینی پیدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس درود پاک کا ہمیشہ ورد کریں، اپنے کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں اس درود پاک کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔